اچھا ایک معاملہ اور ہے ارشاد صاحب، عید کے دوسرے دن 30 تاریخ کو غالباً جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کی اناؤنسمنٹ تھی، گورنر ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو اعظم چودھری صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، لاہور پریس کلب کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کوئی سوال کیا اور پھر اس کے بعد سنا کہ وہ انٹائٹلڈ تھے جو سرکاری ادارہ ہے اس کے ساتھ، پی ٹی وی کے ساتھ، اور بعد میں اب انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، جبکہ مریم اورنگزیب نے تردید کی کہ وہ اس پی ٹی وی کے ساتھ نہیں تھے انٹائٹلڈ۔ یہ آپ وہاں پر موجود تھے، ایکچولی ہوا کیا؟ جب اعظم چودھری نے سوال کیا تو وہ کیا وزیر اعظم صاحب کو ناگوار گزرا، اور ان کا سوال اصل میں کیا تھا؟ اچھا، اعظم چودھری صاحب اتفاق سے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور سجاد میر صاحب تھے اور اعظم چودھری صاحب تھے، یہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کے قریب ہی تھا۔ اعظم چودھری صاحب نے جو سوال کیا بڑا مہذب، بڑا شائستہ لہجے میں، اور بڑا یعنی جو ان کا ایک، ویسے بھی اعظم چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک مہذب اور شائستہ آدمی ہیں، شائستہ انداز میں بات کرتے ہیں، وہ کبھی کوئی ایسی لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے جو قابل اعتراض ہو۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کیا کہ اس وقت جو ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دباؤ کا شکار ہے، اس پر قدغنیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، آپ ماضی میں آزادی صحافت کے علمبردار رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں اور اس پابندیوں کو اور اس جبر کو ختم کریں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے کوئی برا نہیں منایا، انہوں نے بڑے ہی دھیمے انداز میں کہا کہ بالکل میں اس کا حامی ہوں، اگرچہ میں نے کہا ہوا ہے اپنی کیبنٹ کو بھی، وزارت اطلاعات کو بھی، کہ صحافیوں کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اس کے باوجود اگر کوئی ہے کمی بیشی ہے تو ہم ایڈریس کریں گے، اور میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ یہ وزیر اعظم کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، کوئی اگر کیس ہے تو ہم اس کو بالکل دیکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے ماضی کا حوالہ دیا کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے علم میں ہے، تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں مطیع اللہ جان کے ساتھ جو ہوا، اسد طور کے ساتھ جو ہوا، باقی جو معاملات ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی وزیر اعظم والے لب و لہجے میں، کوئی اس میں تلخی نہیں تھی، جواب دیا۔ ایک اور سوال بھی انہوں نے کیا تھا، اس کا بھی جواب دیا، غالباً وہ سوال ان سے تھا جناب وزیر خزانہ سے، اسحاق ڈار صاحب سے، انہوں نے بھی اس کا جواب دے دیا۔ تو اس وقت ہمیں قطعی محسوس نہیں ہوا کہ یہ سوال کسی کو ناگوار گزرا ہے، یا یہ سوال ناگوار تھا، یا ان کا لب و لہجہ جو تھا وہ ناگوار تھا۔ ایک عمومی سا سوال تھا اور اس کا جواب دے دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ بیسیکلی پی ٹی وی کے مستقل ملازم نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی آج بتایا ہے کہ ان کا ایک پینل ہے اینالسٹس کا، اس میں وہ شامل ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا، وہ کانٹیکٹ ہے نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو ان کو اسی محفل میں فوری طور پر پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد کنوے کیا گیا کہ جی آج سے آپ کا اس پینل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن بھی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک ڈسکشن ہونی تھی، پینل ڈسکشن ہونی تھی اسی پریس کانفرنس پر، جس میں ان کو کہا گیا تھا، اور سجاد میر صاحب کو کہا گیا تھا، اور سلمان غنی صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ شامل ہوں گے، اور پھر انہیں کنوے کیا گیا کہ جی آپ تشریف نہ لائیں پی ٹی وی میں، کیونکہ آپ کا نام پہ کانٹا لگ گیا ہے، تو اب وہ دونوں صاحبان جو ہیں یا کوئی اور اس میں شامل ہوں گے۔ تو ہمیں تو خود حیرت ہے اس بات پہ کہ ایک سوال عمومی نوعیت کا، جس میں کوئی ذاتی رنجش کا شائبہ نہیں ہے، ذاتی سوال نہیں ہے، اور حکومت کے خلاف بھی سوال نہیں ہے، اور حکومت سے وضاحت ایک مانگی گئی ہے، اور اس وقت تو کسی نے برا نہیں منایا۔ بعد میں بعض اوقات شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی اپنا کام کر دکھاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو بھی صورت ہے وہ پریس کلب کے صدر ہیں، اگر پریس کلب کا صدر آزادی صحافت کی بات نہیں کرے گا،
یا کوئی CPNE کا صدر ہوگا, APNS کا صدر ہوگا, تو وہ تو آزادی صحافت کی بات کریں گے, یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. ارشاد صاحب, پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ اتفاق موجود ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے, اور مولانا بھی کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں, یا مولانا کی اپروچ کوئی اور ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب انتخابات کی طرف تو ملک جا رہا ہے, کیونکہ جو سب سے بڑا اندیشہ یا خدشہ تھا جو اس وقت حکمران اتحاد ہے یا ان کے جو سرپرست ہیں ان کو وہ خطرہ کافی حد تک ٹال دیا گیا ہے یا ٹل گیا ہے. اب یہ جو خواہش تھی کہ گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے, تو مرزا یار کو موقع تو فراہم کر دیا گیا ہے, بلکہ سارے مرزوں کو, سارے یاروں کو. اب اس کے بعد فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور عوام کے فیصلے کے بغیر معاملات آگے بڑھتے نظر نہیں آ رہے, اس لیے انتخابات تو ہوں گے. پیپلز پارٹی کو بہرحال داد دینی چاہیے کہ اس نے اس معاملے پر ایک موقف اختیار کیا, اصولی موقف اختیار کیا. ماضی کے تجربات کی روشنی میں اس نے کوئی لچک نہیں دکھائی اس ایشو پر, اور یہ مسلسل کہا, نواز شریف صاحب کو بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر انتخابات التوا کا شکار ہوتے ہیں, انتخابات وقت پر نہیں ہوتے, تو صرف اس کا نقصان کسی اور کو نہیں یا ہمارے مخالفین کو نہیں, ہمیں بھی ہوگا, اور شاید ہم سب سے زیادہ نقصان میں رہیں. تو میرے خیال ہے اب قائل کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے, الیکشن کی طرف تو معاملات جا رہے ہیں, اور الیکشن ویسے ہی ہوں گے. شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ویسے ہی الیکشن ہوں گے جس طرح 18 میں ہوئے تھے, 13 میں ہوئے تھے, 8 میں ہوئے تھے, 3 میں ہوئے تھے. جس طرح پاکستان میں ایک روایت ہے کہ اس میں دھاندلی بھی ہو جاتی ہے, پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے, اس میں لین دین بھی ہوتا ہے, ضمیروں کی خریداری اور وفاداریوں کی تبدیلی بھی ہوتی ہے. سارے معاملات چلتے رہے ہیں اور شاید چلیں گے. شفاف الیکشن کی, غیر جانبدارانہ منصفانہ الیکشن کے جو تقاضے تھے وہ شاید اس لیے پورے نہیں ہو سکتے کہ کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہوں, اور عوام جس کو ووٹ دینا چاہیں صرف وہی اقتدار میں آئے. یہ شاید کسی کو بارہ نہیں کھاتا, تو اس لیے انتخابات کی طرف تو اب معاملہ جا رہا ہے. البتہ جو انتخابی اصلاحات کی بات ہے اور میثاق جمہوریت کی بات ہے, میثاق معیشت کی بات ہے, وہ ایک کمیٹی تو بن گئی ہے یا صادق صاحب کی سربراہی میں, اور اس میں PTI کی نمائندگی بھی موجود ہے, جناب علی ظفر صاحب کی موجودگی میں, سینیٹر علی ظفر صاحب کی. لیکن وقت اتنا کم ہے کہ کوئی بنیادی نوعیت کی اصلاحات تو ہو نہیں سکتی, اور جو اصلاحات سابقہ حکومت نے کی تھی مثال کے طور پر. ارشاد صاحب بہت زیادہ زور دیا پیپلز پارٹی نے میثاق معیشت پہ. جی, کیا اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے میثاق معیشت کا مسودہ یا اتنا کام ہو چکا ہے, اس پر یہ جماعتیں دستخط کر لیں گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی بات ہی رہے گی, نعرہ ہی رہے گا, یہ پھر طول پکڑ جائے گا؟ میری اطلاع یہ ہے عباس صاحب, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس شاید زیادہ معلومات ہوں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ میثاق معیشت کا جو منصوبہ تھا یا تجویز تھی وہ اپنی موت آپ مر گئے, اور اب میثاق معیشت کی طرف تو کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے. شاید اب ضرورت بھی نہیں رہی. میثاق معیشت کی ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی تھی جب اندیشہ تھا کہ یہ حکومت جو کچھ کرے گی اس کو اگلی حکومت آ کے ریورٹ کر دے گی. تو اب وہ اندیشہ نہیں رہا, اور یہ صرف نعرہ ہی اب رہے گا. میثاق معیشت کی کوئی بات بظاہر نظر نہیں آتی. اگلی حکومت آنے کے بعد ممکن ہے پھر باسی کڑھی میں ابال آئے اور میثاق معیشت کی بات دوبارہ سے ہو, لیکن جس طرح 3.5 سال میں سابقہ حکومت کے دور میں میثاق معیشت نہیں ہو سکا, اب بھی 1.25 سال میں یہ نہیں ہو پایا, اور اگلے 30 دن میں بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا.